بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے قرآن کی کلاس شروع ہو گئی ہے. اللہ قبول فرمائے. سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ پاک دوسری صورتوں کی طرح سورہ یوسف کا بھی معنی مفہوم سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک سورہ یوسف پہ بلکہ پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کو سورہ یوسف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور بار بار یوسف علیہ السلام کا نام بھی اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے. اس لحاظ سے اس صورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، لیکن جتنی ترتیب اور تسلسل سے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے نا، اتنی ترتیب اور تسلسل کسی نبی کا اللہ پاک نے قرآن واقعہ بیان نہیں فرمایا. میرے بھائیوں، سورہ یوسف پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حالات اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے درمیان بڑی مشابہت ہے. یوسف علیہ السلام کی نبوت کا آغاز بھی ایک سچے خواب سے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوتا ہے. شروع میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے. رات کو جیسا خواب دیکھنا ویسے ہی دن میں پورا ہو جاتا. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا اور اللہ کے محبوب کے ساتھ مکہ کے قریشیوں نے حسد کیا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تکلیفیں پہنچائیں اور اللہ کے محبوب کو مکہ کے قریشیوں نے تکلیفیں پہنچائیں. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے، جیل سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو مکے سے نکال کے مدینے کے تخت پہ بٹھا دیا. یہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے انہیں بھائیوں کو جو حسد کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے یوسف علیہ السلام کو، ایک بھکاری کی حیثیت کے سامنے کھڑا کر دیا. اور قریش مکہ کو بھی اللہ پاک نے فتح مکہ کے دن اللہ کے محبوب اپنے محبوب کے سامنے ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا بھائیوں کو؟ لا تثریب علیکم، جاؤ، آج ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ. اللہ کے محبوب نے بھی فتح کے مکہ کے دن مکہ کے مشرکوں کیا کہا تھا؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سارے آزاد ہو، آج ہماری کوئی گرفت نہیں، تم سے کوئی مواخذہ نہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پھر مال و دولت سے مالا مال کر دیا اور اللہ کے محبوب نے بھی مکہ کے قریشیوں کو غزوہ حنین سے جو مال غنیمت آیا اس مال غنیمت سے تالیف قلوب کے لیے مالا مال کر دیا. اللہ کے نبی نے ایک ایک مکے کے قریشی کو 100 اونٹ عطا فرمائے. مکہ کے مشرکوں کو یہ بات کھا گئی بلکہ لڑ گئی کہ ہم میں سے ایک شخص فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کرتا ہے
ہم پیچھے رہ گئے، اور روز بروز دن بدن اس کے مشن میں، اس کے دین میں، اس کے غلاموں میں، اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارے باپ دادے کا دین ختم ہو جائے گا، ہم کو یہاں سے بستر بوریا گول کرنا پڑے گا، ہم کو کرنا چاہیے۔ تو یہودی علماء بد نے یہ مشورہ دیا مکہ کے مشرکوں کو کہ تم اس نبی سے کوئی علمی سوال کرو، علمی سوال کرو، اس میں پھنساؤ، اس کو ناکام کرو۔ یہودیوں کے علماء بد نے یہ بتلایا مکہ کے مشرکوں کو، تم اس نبی سے یہ سوال کرو کہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہ کنعان میں رہتے تھے، مصر کیسے آ گئے؟ اگر تو ہوا نبی تو سوال کا جواب دے دے گا، لیکن نبی نہ ہوا تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مکہ کے مشرک بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر اللہ کے محبوب کے پاس آئے اور سوال کیا کہ بتلاؤ جی، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہ تو کنعان میں تھے، مصر میں کیسے آ گئے؟ تم نبی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بابو پریشان نہ ہونا، یہ جو سوال مشرک کر رہے ہیں ان کے سوال کا جواب میں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، تیری زبان پہ میرا کلام جاری ہوگا، تیرا قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، اور مشرکوں کے سوالوں کا جواب دینا مصر کی تاریخ جان کر کے میرا کام ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں الف لام را، یہ حروف جو ہیں یہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی کٹے ہوئے، ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھنا پڑتا ہے، الف لام را علیحدہ علیحدہ جدا جدا پڑھنا پڑتا ہے۔ اس حضرات کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کے معنی مفہوم کو اللہ نے ان سے کاٹ دیا ہے۔ ان کا معنی مفہوم تو ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، اللہ نے بتلایا نہیں۔ اللہ عالم بعبادہ، اس کے معنی مفہوم کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اپنے پاس ہی ان کا علم رکھا ہے، جیسے سورہ لقمان میں 5 چیزیں آتی ہیں، آخر میں آتی ہیں نا 5 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی نفع نقصان کون جانتا ہے؟ یا لو ما فی الارحام، رحموں میں کیا ہے؟ ماذا تکسب غدا، ما تدری نفس ماذا تکسب، کل کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا ہوگا، کون جانتا ہے؟ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں مرے گا، کیسے مرے گا، کس سن میں مرے گا، کس عنوان سے مرے گا، دفن کا یہ کون جانتا ہے؟ یہ 5 اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اپنی ایسی ذکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے رسول تھا اٹھا فقد اعظم الفریہ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ یہ 5 چیزیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے نبی کو بھی ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی کو حضرت عمر نے 3 درے مارے، تو عرض کی حضرت درے کیوں مارے؟ میں تو حروف مقطعات کے معنی مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز کو اللہ نے مخفی رکھے تو اس کو پورے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا دل کا آیات الکتاب المبین، یہ ایتے ہیں کتاب مبین کی ایتے ہیں، کتاب مبین وضاحت کرنے والی کتاب کی ایتے ہیں، یہ کھول کھول کر اللہ کے قرآن نے کو اللہ نہیں رکھا، کسی بات کو چھپایا نہیں ہے، گول مول نہیں کیا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اللہ کا قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بتلاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، حق ہے، باطل ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ سب اللہ کے قرآن بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک اس قرآن کو
ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تورات یہ عبرانی زبان میں تھی، انجیل سریانی زبان میں، اور قرآن کی زبان میں ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان جو ہے یہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، سب زبانوں کی سردار زبان ہے۔ فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن کو، اس کو نازل کرنے والے اللہ ساری مخلوق سے اعلیٰ، اور جو فرشتہ اس کو لے کے آیا وہ سارے فرشتوں سے، جس نبی نے قرآن اترا وہ نبی سارے نبیوں سے، جس امت کے لیے قرآن آیا وہ سب ساری امتوں سے، جس مہینے میں یہ قرآن آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ، اور جس زمانے میں یہ قرآن آیا وہ زمانہ سب زبانوں سے، جس رات میں یہ قرآن ہے وہ رات سب راتوں سے، اور جن شہروں میں یہ قرآن آیا مکہ مدینہ سب شہروں سے، اور جو قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن سے عمل کرے وہ دوسرے لوگوں سے آگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے عزت والے وہ ہیں، اشراف وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، عزت والے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن او اللہ تعالی الی الارض، جب وہ قرآن کا حامل حافظ موت آ جاتی ہے، موت ہو جاتا ہے، او اللہ تعالی الی الارض، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، آرڈر، کہ اللہ تاکل لحما، اس کا گوشت نہیں کھانا، فتقول الارض یا ربی کیف آکل اللحم وکلامک فی جوفی، زمین کہتی ہے اللہ اس کا میں گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جس کے پیٹ میں تیرا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کو معمولی کتاب نہیں ہے، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی اس کی ہے، ہماری دنیا اور آباد اسی سے ہوگی، آخرت اسی سے آباد ہوگی، اس کے بغیر تباہی ہے، بربادی ہے۔ وہ تو اقبال نے بھی کہا ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے دنیا میں تاریں گے، ذلت و خاری، یہ مہنگائی، پریشانی، یہ کفر کی پریشر، یہ مسلمان پس رہے ہیں، یہ سب قرآن سے دوری کر دیا ہے۔ صحابہ کرام یہی قرآن سے اللہ کے نبی صاحب ہوئے پاس، جی وہ گھمائے گھوڑوں کے دریا پار کر گئے، دشت و دشت رہے، دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ تو کیا تھا؟ قرآن تھا، نبی کا فرمان تھا۔ شیروں پہ بیٹھ کے نبی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ کے عمل کرتے ہیں، شیروں پہ دریا چل پڑے، تم کے رکے سے دریائے نیل نہیں چلتا تھا، رکا لکھا من عبد اللہ عمر الى بحر النیل، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کو پیغام، ان کانت تجری من امر اللہ فجرا الا فلا حاجت اللہ، دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں اللہ تجھے جاری کرتے، اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو مصر کے لوگوں نے یہ رکا عمر کا دریائے نیل میں ڈالا، رات کو پڑھ لیا دریائے نیل میں، رات کو پڑھ کرتے ہیں ہم، صبح اٹھ کے مصر کے لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چل رہا ہے، اس دور سے لے کے آج تک دریائے نیل میں پانی خشک نہیں ہوگا۔ یہ قرآن یہ کیا ہے؟ سب قرآن کی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی برکتوں کو اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ اللہ پاک ہم کو سب کو قرآن کے ساتھ صحیح سچا وابستہ فرمائے، اللہ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرمائی بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب العرب لثلاثہ، کہ عربوں سے 3 وجہوں سے محبت کرو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ایک تو انی عربی، میں عربی ہوں، قرآن عربی، قرآن کس میں ہے؟ عربی میں، لسان اہل جنت عربی، ہاں جی دن قیامت جنتی کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ اذان کس میں ہے؟ اردو میں ہے، ہاں جی تکبیر، نماز، درود و سلام، کلمہ، یہ سب عربی میں ہی ہے۔ ہمارے لوگ گلا کرتے ہیں وہ نہیں، بڑے پیڑے لوگ ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے کرخت ہیں۔ الحمدللہ میں کئی مرتبہ وہاں گیا ہوں، بچے جتنے عربی لوگ ملتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ ان کے لیے سخت ہیں جو 2 نمبر کام کرتے ہیں،
غلط کام کرتے ہیں ان کو پکڑتے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہمارے چھوٹ جاتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، پھر ہاں گزر میں آ گیا بس آ گیا پکڑا گیا، کوئی لوگ درخت نہیں ہے سب اللہ ماشاء اللہ ہر موسم کوئی نہ کوئی تو ہوتے ہی ہے، لیکن اکثریت یہ لوگ بڑے میٹھے مٹھاس والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اللہ کے بندو، وہ اللہ کے گھر کو دیکھتے کہ نا اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں لوگ، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ان کو ایک نماز پڑھنے سے۔ مدینے کے لوگ ہیں وہ مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کے بدلے 50,000 کا ثواب اللہ کے نبی کے روزے میں روز نہ پڑھتے ہیں، جو اچھے ہیں طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے، شرک نہیں، ہمارے لوگ شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، مشرک نہیں ہے، بدعت نہیں کرتے، کوئی ٹول نہیں وہاں جا کے دیکھ لو، کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی ملنگ، کوئی قوال، یہ سارے یہی ہے پاکستان کے، پھر بھی وہ برے ہیں یہاں اچھے ہیں، اللہ انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اس لیے لعلکم تاکہ مکہ والو تم سمجھو، قرآن کے اولین مخاطب مکہ والے ہیں جی، اگر قرآن کسی اور زبان میں ہو تو وہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ سان پہ پتہ ہی لگ رہا ہے قرآن کی کسی اور زبان میں ہم کیا سمجھیں قرآن کو، اس لیے تاکہ تم سمجھو، پہلے تم سمجھو صاحب لسان ہونے کی وجہ سے، اور پھر تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ بھی سمجھیں گے۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ احسن القصص، سب قصوں سے اچھا قصہ، احسن القصص قصوں سے اچھا، بہت اچھا قصہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں میرے بھائیوں، جس کو پہلے ہی پتا ہو اس کو بتلایا نہیں، جب اس کو بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بتلایا اس کو جاتا ہے، اس کو پہلے پتا نہ ہو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، ہم سناتے ہیں آپ کو احسن القصص، بہترین عمدہ قصہ سب قصوں سے۔ ہاں اللہ پاک نے جو نبیوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے قرآن میں، یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مائیں قصے کا اندھیرا کو اپنے بچوں کو سناتی ہیں، ان واقعات کے اندر اللہ پاک نے بڑی بڑی حکمتیں، عبرتیں، نصیحتیں رکھی ہیں انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات میں۔ فرمایا بہترین قصہ، ایک کو ہم اچھا کہتے ہیں لیکن جس کو اللہ اچھا کہے وہ کتنا اچھا ہوگا، ہم بیان کرتے ہیں آپ ایک بہت ہی اچھا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کے ذریعے ہم وہ قصہ آپ کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ کن سے، غافلوں سے، بے خبروں سے، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کے قصے کا واقعہ پتہ نہیں ہے، ہم نے سنایا میرے محبوب، ہمارے سنانے سے پہلے آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو اس وقت یوسف علیہ السلام قصے کا پتہ چلا جب اللہ نے بھیجا وحی بھیجا قرآن، اللہ نے نبی کو قصہ یوسف علیہ السلام کو سنایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نہ کسی مدرسے میں پڑھے تھے، نہ کتاب پڑھے تھے، اور نہ ہی وہ مشہور و معروف قصہ تھا یوسف علیہ السلام کا، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو بتلایا، تو پھر اللہ کے نبی کو یہ قصے کا پتہ چلا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، بے شک تھے آپ اس سے پہلے کس سے، غافلوں سے، بے خبر، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا، یہ ہم نے سنایا ہے یوسف علیہ السلام کے قصہ کو، پھر آپ کو پتہ چلا۔ میرے بھائی یار یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں ولیوں کو کوئی غیب کی خبر اللہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے، اگر اللہ نبیوں ولیوں کو غیب کی خبر نہ بتلائے تو پتہ، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے خبریں رکھنا یہ نبیوں ولیوں کو کام نہیں، کائنات کے ذرے ذرے خبریں رکھنا کس کا کام ہے؟ باقی انشاءاللہ شروع ہو گئی، کل کو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں وضاحت کرنے والی کتاب کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم سمجھو، نحن نقص علیک احسن القصص، بے شک ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ بہت ہی اچھا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا، اس وجہ سے کہ وحی کی ہم نے طرف آپ کی اس قرآن کی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے کن سے، غافلوں سے۔ جزاکم اللہ۔ باقی وہ ساتھی نہیں آئے بھائی کوئی اطلاع دو موبائل کے ذریعے، وہ ساتھی بھی شامل ہو جائیں کل کو۔ رات میں پانی میں جو وقت لے کے وہ رات اور پانی رہ گئے ہیں